بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا میزبان افراز نازش، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ہمارا 50-50 نیوز۔ یہ چینل بنانے کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو آپ لوگوں کے بیانات سنتے ہیں، جو سیاسی حالات ہیں، ان کا جو تجزیہ کیا جا رہا ہے میڈیا کے اوپر، اس حوالے سے ہم لوگوں نے آپ کو کچھ حقائق بتانے ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنے قائد اعظم جناب محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا بے حد شکر گزار، اللہ ان کو جنت میں ان کے درجات بلند کرے۔ آپ سب پاکستانیوں کو بہت بہت مبارک ہو، اللہ ایسی ہزاروں جشن آزادی منانے کی آپ کو ہمت دے، توفیق دے، اور وطن کے ساتھ آپ کو وفادار رہنے کا بھی حوصلہ دے۔ دوستو، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ تنقید ہوتی ہے کہ ہم جشن آزادی جب مناتے ہیں تو اس میں کیا حقیقت میں ہم لوگ اس آزادی کے حقدار تھے؟ میرا سوال یہ بھی ہے آپ سے کہ کیا ہم لوگوں نے آزادی لی ہے 14 اگست 1947 کو یا علیحدگی لی ہے؟ میں کیونکہ ایک تحقیق کا طالب علم ہوں، ریسرچ میرا بیسک کام ہے، اور میں ایک میگزین کا ایڈیٹر بھی ہوں، تو میری جو ریسرچ تھی وہ یہ تھی کہ ہم لوگ غلام نہیں تھے، آزادی غلاموں کو ملتی ہے۔ ہم لوگوں نے کئی سو سال تک بر صغیر میں حکومت کی، ہمارے مسلمان حکمران بھی تھے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک سوچی سمجھی سکیم کے تحت بر صغیر میں انگریز داخل ہوئے، ایک کمپنی بنتی ہے، اس کے تحت وہ صرف کاروباری نقطہ نظر سے نہیں آتے، ان کا جو مفادات تھے وہ بر صغیر کے اندر، جس کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، تو ان کے وہ مفادات تھے کہ جن کو وہ حاصل کرنا چاہ رہے تھے۔ وہ قوم تھی، تو قوم ہمیشہ اپنی قوم کے بارے میں بہتر سوچتی ہے۔ اس کا جو رہنما ہوتا ہے وہ کبھی اپنی پارٹی کا، اپنے ایک مخصوص علاقے کا نہیں سوچتا، اپنی برادری کا نہیں سوچتا۔ آپ انگریز کو دیکھیں گے، وہ ایک قوم ہے، انہوں نے اپنی قوم کا سوچا۔ ایک شخص آتا ہے، وہ یہاں سروے کرتا ہے اور جا کے اپنے ہم خیال بزنس مین کو اکٹھا کرتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ ہماری قوم کو، ہمارے ملک کو، برطانیہ کو یہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو وہ ان مفادات کو لینے کے لیے پلاننگ کرتے ہیں، اور وہ ان کو 50 سال سے زیادہ تو عرصہ اس میں گزر جاتا ہے کہ ان کو اجازت ہی نہیں ملتی۔ بالآخر وہ کامیاب ہوتے ہیں، کیونکہ جس مقصد کے لیے آپ قوموں کی نیت جب دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ بھی، تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ مسلمان ہیں غیر مسلم ہیں۔ تو انہوں نے بھی کامیابی بالآخر حاصل کر لی، اور ہمارے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر جو ہیں، وہ جس طرح مذلول ہوئے اور جس طرح اس کے بعد کے حالات و واقعات ہوئے جنگ آزادی 1857 کے بعد، تو آپ لوگ بھی دیکھیں کہ خلافت عثمانیہ کے اوپر بھی سازشوں کے ذریعے اس کو ناکام کرنے کی کوشش ہوئی، جس میں ہمارا بر صغیر بھی اس میں خلافت راشدہ کے حوالے سے یہاں پہ تحریک خلافت بھی چلی۔ تو مختصر یہ ہے کہ کیا ہم لوگ واقعی آزاد ہوئے تھے؟ تو میں ایک خوشخبری، ایک اچھی بات آپ کو جو ریسرچ میں وہ بتاؤں کہ دنیا میں ایک واحد ملک ہے پاکستان، جو ملت اسلامیہ پہ بنا، جو کسی قوم کے اوپر آزاد نہیں ہوا۔ پاکستانی نام بعد میں پڑا پاکستان، اور اس وجہ سے ہم آج پوری دنیا میں پاکستانی قوم کہلاتے ہیں۔ ابھی ہمیں قوم بنے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا، 73 سال ہوئے ہیں۔ تو ان 73 سالوں میں ہم لوگوں کے اندر جو بے شمار خامیاں، کوتاہیاں نظر آتی ہیں، تو یہ کوئی بھی قوم ہوتی، ہم کیا کوئی بھی قوم ہوتی، کسی بھی قوم کو کہہ لیں، ان کے 100 سال بھی اتنی ہی مشکلات پیش آتی۔ تو مایوس یا نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اچھے حکمران بھی ملے ہیں، مخلص بھی ملے ہیں، اگر ہمیں کوئی تھوڑے سے غلط بھی ملے ہیں تو بھی ہماری قوم کیونکہ بنیادی مراحل میں ہے، تو ہم لوگ قوم بن رہے ہیں، تو اسی میں کوتاہیاں غلطیاں ہوتی ہیں۔ ہم ابھی اس پہ بات نہیں کریں گے، لیکن ہمارا 50-50 نیوز چینل آپ کو یہ آزادی دیتا ہے کہ آپ اس کو سبسکرائب کریں، آپ اس کو لائک کریں یا نہ کریں، ہماری طرف سے آزادی ہے۔ اگر آپ کو لگے کہ کہیں آپ کی دل کی بات ہوتی ہے تو آپ اپنے دوستوں کو ہمارے اس نیوز چینل جس کا نام ہے 50-50 نیوز، اس کو ضرور بتائیے گا، دوستوں کو لنک شیئر کیجیے گا۔ ادروائز اگر آپ کو بھی اچھا نہیں لگا تو کسی اور کو بھی ہو سکتا ہے، آپ کے ہم خیال لوگوں کو بھی اچھا نہ لگے۔ تو ہمارا جو آبجیکٹیو ہے 50-50 نیوز کا وہ یہ ہے کہ ہم لوگ خبر کے حقائق کو آپ تک لائیں گے۔ 50% ہماری خبر کی بات ہوگی اور 50% ہمارا انالیسز ہوگا، جو موجودہ صورتحال میں ہمارے وطن عزیز کو جو مسائل ہیں، جس میں سیاسی ماحول ہے، جس میں مہنگائی ہے، جس میں نوجوانوں کی بے روزگاری کے حوالے سے بات ہے، جس میں بین الاقوامی سطح پر ہمارے حالات و واقعات ہیں۔ ہمیں عوام سے پتہ چلتا ہے جی ہمیں عرب کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، ہمیں عوام سے پتہ چلتا ہے جی امریکہ غلط نہیں ہے، ہمیں عوام سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اسرائیل کے ساتھ
اس کو تسلیم کرنا یا نہیں کرنا، ہمیں انڈیا کے ساتھ ہمارا عمومی رویہ کیا ہوتا ہے، ہمیں چائنا کے ساتھ، ہمیں ایران کے ساتھ، ہمیں ترکی کے ساتھ، ہمیں سعودی عرب کے ساتھ، مڈل ایسٹ، ان تمام معاملات میں ہم لوگ خود ایک رہنما بن چکے ہیں۔ آپ ہم سے کوئی بات کیجئے، ایک بیماری کا ذکر کیجئے، 100 نسخے میں دے دوں گا۔ آپ بچوں کی تعلیم کے حوالے سے بات کریں، کئی اچھے سکولوں کے نام میں بتا دوں گا۔ آپ بین الاقوامی طور پہ ہمارے امور خارجہ کیا ہونے چاہیے، ہمارے ایک گدھا ریڑھی والے کو بھی پتہ ہوگا، ایک ٹانگے والے کو، ایک رکشے والے سے پوچھیں گے تو وہ بھی بتائے گا کہ امریکہ کو گالیاں دو جی، غلط ہے، فلان ہے، یہ ہمارے سازشیں ہو رہی ہیں۔ یعنی کہ عمومی طور پہ دیکھا جائے تو شعور ہماری قوم میں بڑھتا جا رہا ہے۔ ہمیں اپنے روزگار سے بھی ہے، ہمیں اپنے ملک کے حکمرانوں سے بھی ہے۔ آج یعنی کہ دیکھا جائے تو پچھلے 10-15 سالوں میں سمجھتا ہوں جب سے مشرف آیا تو یہ پتہ چلا کہ ہماری قوم کے اندر یہ شعور آ رہا ہے کہ کون اچھا ہے برا ہے۔ آج مہنگائی کے اوپر بھی شور شرابہ ہوتا ہے، سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے، آپ کو بھی پتہ چلتا ہے، آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ پاپا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ فلاں نے ایسا کیوں کیا، فلاں نے ایسا کیوں کیا۔ تو یہ شعور اچھی چیز ہے، یہ قوموں کو آخری جو مرحلے ہوتے ہیں ان میں یہ شعور بہت اہم ہوتا ہے۔ تو آج ہماری قوم میں، پاکستان میں یہ شعور بڑھتا جا رہا ہے، تو ہم اس پہ بھی بات کیا کریں گے۔ تو آج جشن آزادی کے حوالے سے ہمارا یہ پروگرام تھا کہ ہم آزادی کیوں مناتے ہیں، کیا ہم آزادی کے حقدار تھے؟ اگر ہم حقدار ہیں تو جو لوگ وہاں پہ مسلمان رہ گئے ان کی کیا سوچ تھی؟ تو آپ کو لگے گا کہ ہماری تاریخ جو ہے وہ ہمیں کچھ اور بتاتی ہے۔ ہمارا سلیبس، ہمارا نصاب جو ہے، جو ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں یا خود پڑھیں، اس کے اندر بے شمار کوتاہیاں، خامیاں نظر آتی ہیں۔ کیوں کہ ہمارے اندر ہی مسلمانوں کو جو زوال ہے وہ کبھی بھی غیر مسلم کی وجہ سے نہیں آتا۔ آپ تحقیق کر لیجئے کہ مسلمان جب بھی زوال میں گئے ہیں، ان کے اپنے غداروں نے، ہم میں سے لوگوں نے، لوگوں کو، دوسرے لوگوں کو، دوسری قوموں کو، دوسرے غیر مسلموں کو مل کے ہمیں تباہی کے رستے پر لے کر گئے ہیں۔ تو آج ہم یہ تہیہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے وطن کے لیے انشاءاللہ ایک اچھا سوچتے ہیں۔ اگر آپ کلرک ہیں، اگر آپ چوکیدار ہیں، اگر آپ رکشہ چلاتے ہیں، اگر آپ ایک اچھے عہدے پر ہیں، تو آپ صرف اپنی ذمہ داری پوری کر لیں جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں، میرا وطن خود بخود ترقی کرنے لگ جائے گا۔ آپ اس کے حکمران اس کو اچھے دے دیں، وہ سلیکشن تو ہمارے اختیار میں نا، لوگوں کی باتوں میں نہ آئے۔ مت آئیں عمران خان کی بات میں، آپ کا اپنا شعور کیا کہتا ہے، مت آئیں نواز شریف کی بات میں، مت آئیں آصف زرداری کی بات میں، اپنے وطن سے مخلص ہو جائیں۔ جب آپ اپنے وطن کے لیے سوچیں گے، آپ یقین کیجئے کوئی سیاستدان، کوئی رہنما آپ کے اوپر حکمرانی نہیں کر سکتا، اپنا نظریہ آپ کے اوپر تھوپ نہیں سکتا۔ آپ پاکستانی ہیں، سب سے پہلے آپ مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، آپ اللہ کو جواب دیں، اس کے بعد آپ اپنے وطن کو جواب دیں۔ آپ کے وطن نے آپ کو شناخت دی ہے، آپ کے وطن نے آپ کو پہچان دی ہے، اس پہچان کا آپ اس کو کیا اجر دے رہے ہیں، کیا صلہ دے رہے ہیں اپنے وطن کو؟ آپ ایک قوم امریکہ کو دیکھ لیں، وہ گریٹر امریکن بننے کے لیے کتنی ایفرٹ کر رہے ہیں۔ گریٹر بریٹن کا نام سنا ہے آپ نے، برطانیہ کا، وہ اپنے وطن کے لیے کیا سوچ رہے ہیں۔ یورپ میں آپ جرمن کو دیکھ لیں، وہ انگریزی بولنا اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ فرانس والوں کو دیکھ لیں، آپ کے اندر ایسا کیا ہے؟ آپ احساس کمتری کا کیوں شکار ہیں؟ اکثر ہمارے ساتھی کہتے ہیں پاکستان میں ترقی نہ ہونے کی وجہ ہمارا نظام تعلیم ہے۔ میرا نظریہ آپ کے اس سوال سے مختلف ہے۔ نظام تعلیم کوئی بھی ہو، آپ ایک چیز اپنے خاندان کے اندر واپس لے آئیں، وہ ہے تربیت۔ آپ دیکھیے گا کہ نظام چاہے انگلش میڈیم ہو، چاہے اردو میڈیم ہو، چاہے مدرسے کا نظام ہو، چاہے کوئی اور ٹیکنیکل آپ کی تعلیم بچہ لے رہا ہو، لیکن اگر آپ کی تربیت اچھی ہے، آپ نے اس کو ایک اچھا انسان بننے کے گر سکھا دیے ہیں، وہ جس زبان کو مرضی بولے، وہ آپ کا ادب کرے گا، احترام کرے گا، وطن کا غدار نہیں بنے گا، وہ اچھے حکمران سلیکٹ کرے گا۔ حکمران وزیر اعظم تک نہیں ہوتے، پہلے ایم این اے بنتے ہیں، ایم پی اے بنتے ہیں، تو تب ہمارے اختیار میں ہوتا ہے۔ آپ تب جب الیکشن کے دن ہوتے ہیں قطعاً جذباتی نہ ہو، بہترین یہی طریقہ ہے، اور اپنے وطن کے لیے اچھے لوگوں کو، ان کے کردار کو دیکھیں، ان کے اوپر ان کے فلیگ کو مت دیکھیں۔ یہ جو سیاسی جماعتیں یہ بعد میں بنی ہیں، سب سے پہلے پاکستان کا جھنڈا ہے، اس کے بعد کسی سیاسی جماعت کا جھنڈا ہے، اور پھر اس کے بعد ان کا ایجنڈا ہے۔ تو میری سب سے آپ دوستوں سے، پاکستانیوں سے گزارش ہے، جو احباب مجھے جانتے ہیں تو ان سے بھی میری گزارش یہی ہے کہ ہمارا مقصد اچھا ہے۔ یہ 50-50 نیوز یہ میرا نہیں ہے، میں نے بنایا ضرور ہے، یہ آپ سب لوگوں کا ہے۔ تو آپ سب لوگ میرا مواد ہیں، آپ سب لوگ میری زبان ہیں، آپ سب لوگ میری آنکھیں ہیں، تو آپ ہی مجھے سپورٹ کریں گے۔ آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں سوشل میڈیا پہ، مت اپنے آپ کو برا کیجئے، مت گالیاں دیجئے۔ سب سے خوبصورت احتجاج جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی بات کو اچھے طریقے سے پہنچائیں۔ تو یہ ایک پلیٹ فارم جو پوری دنیا میں اس وقت کامیابی سے چل رہا ہے، یوٹیوب کا، تو اس میں ہم بھی ایک ایفرٹ کر رہے ہیں۔ تو میرے ساتھ مل جائیے، میرے دوست میرے ساتھ ہیں، اور جتنے بھی دوست ہیں میں ان سب کا تعارف بھی کرواؤں گا،
اور یہاں تک لانے میں جن دوستوں کا میرے ساتھ تعاون ہے میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. میرے مرحوم استاد ہیں، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، اسلم کولسری صاحب. تو اس سے پہلے شاہ نواز نجمی صاحب پی ٹی وی میں وہ مجھے لانے والے، اور اس سے بھی پہلے مجھے صحافی بنانے والے جناب سید محمد فروخ رضا ہاشمی صاحب ہیں. میرا تعلق ملتان سے ہے، تو میں کیا کرتا ہوں یہاں لاہور کے اندر بیٹھ کر، تو یہ ساری چیزیں میں اگلے جب میں دوسرا پروگرام کروں گا، تیسرا انشاءاللہ، تو میں آپ کو اپنے بارے میں بھی کچھ بتاؤں گا. ان دوستوں کا میری زندگی میں بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. تو میرے اس ریکارڈنگ میں میرے معاون ہیں جناب محمد عثمان صدیقی صاحب اور چودھری ذوالقرنین صاحب، جنہوں نے اب مجھے ہمت دی، حوصلہ دیا. میرے اور ساتھی ہیں جناب سید نعیم زیدی صاحب ہیں، ضمیر نشائی صاحب ہیں، ولید اوان صاحب ہیں، بابر صاحب ہیں، تو اور بھی بے شمار. میں سب کے باری باری کریڈٹس دوں گا سب کو. میری اکیلی زندگی ویسے تو لگتا ہے کہ ایک زندگی ہے، لیکن اس میں بہت سارے میرے دوست ہیں. تو مجھے اجازت دیجیے، اس پروگرام کا جو بیسک جو سوال تھا شروع میں، وہ میں نے آپ سے بھی کہا ہے کہ ہم لوگ غلام نہیں تھے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے آزاد پیدا کیا ہے. ہم اس ملک کے آزاد شہری ہیں. ہم اس برِ صغیر میں بھی آزاد تھے. ہم لوگ علیحدہ ہوئے ہیں ہندو سے اور انگریزوں سے، اور اس کے اوپر ہمارا رب کا شکر ادا کرنا پڑتا ہے. جشن آزادی میں 2 نفل شکرانے کے ضرور پڑھیے گا، اور ضروری نہیں 14 اگست کو، جب بھی توفیق ہو آپ کسی وقت بھی یہ نوافل ادا کر سکتے ہیں. آپ کسی وقت بھی اپنی نیت بنا لیں کہ میں نے پاکستان کے ساتھ مخلص ہو جانا ہے. اپنا کام، اپنا جو بھی کر رہے ہیں آپ، جو بھی کر رہے ہیں، بس اس تک مخلص ہو جائیے. مت دوسروں کو دیکھیں کہ وہ برا ہے، وہ رشوت لیتا ہے، وہ پولیس میں ہے، وہ آرمی میں ہے، وہ کہیں پر بھی ہے. ٹھیک ہے، کون کتنا مخلص ہے، کتنا، اس کو چھوڑ دیجئے. کون کتنا نیک ہے، یہ بھی رب پہ چھوڑ دیجئے. صرف اتنا کیجئے کہ آج آپ زندہ ہیں، آج پاکستان ہے، آج پاکستان کے لیے آپ نے کیا کیا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ ملیں گے. یہ تعارفی مرحلہ تھا آج کا پروگرام، تو انشاءاللہ کل پرسوں ترسوں ہمارے آپ سے رابطے اب جاری رہیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.